یہ ہے اجازی آفیشل، یہاں آپ کو حمد و نعت اور تقاریر دیکھنے کو ملے گی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة إلى آخر الآية وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے
چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے جس سے وہ شیشہ تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں. اس آگ کو جو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں. زندگی تیری جو بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا ہے رہزنوں کے ہاتھ. ایمان تیرا لٹ گیا ہے رہزنوں کے ہاتھ. ایمان تیرا لٹ گیا ہے رہزنوں کے ہاتھ. ایمان تیرا جو بچا دے وہ رہبر تلاش کر. سبھی احباب سے گزارش کروں گا کہ اپنے دل کی تمام گہرائیوں سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. بزرگوں، پیارے نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنیں اور بیٹیاں، جس پروگرام کے تحت آپ حضرات اپنے آرام کو قربان کیے اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہے، اس پروگرام کا عنوان سیرت النبی اور دستار بندی ہے. ایک چیز میں نے اپنی طرف سے لگا لی کہ آج دسمبر 31 ہے. مسلمان نوجوان ہو یا بزرگ، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، شہری ہو یا دیہاتی، ماحول سے اس قدر متاثر ہے کہ اسے اپنی حقیقت، اپنی لائن اور اپنے پلیٹ فارم کا بھی علم نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، اللہ کا احسان و کرم ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے، آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے. مسلمان ضرور ہیں مگر کمزور بھی ضرور ہے، اور کمزور دونوں اعتبار سے ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی نہایت ہم کمزور ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں کب، کیسے، کس راستے پر چلنا ہے ہمیں علم ہی نہیں ہے. اندھے ہیں، برا نہ مانے میری بات کا، میں بھی اسی میں شامل ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں روشنی عطا کی ہے، وہ روشنی وہ ہے کہ جس سے سارا زمانہ گمراہی سے ہٹ کر ہدایت پر آئے گا. افسوس، سر افسوس، ہم اپنی حقیقت کو خود بھلا بیٹھے، ہم اپنے منصب کو بھول گئے، اپنے راستے کو بھول گئے. اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو مسافر راستہ بھول جاتا ہے گمراہی اس کا مقدر بن جاتا ہے، وہ بھٹکتا ہے. بڑا بھی، چھوٹا بھی، شہری بھی، دیہاتی بھی،
حتیٰ کہ کتا بھی اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے، پھٹے ہوئے یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں؟ آج مسلمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی رہبری آج سے 1400 سال پہلے فرمائی، اور قرآن کریم مستقل ایک دستور موجود ہے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل ایک مکمل دستور حیات اور نظام حیات و ممات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر کے گئے اور فرما کر کے گئے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن کی شکل اور ایک اپنے عمل کی شکل، جس کو قرآن کہا جاتا، دوسرے نمبر پر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا منتشر صحابہ کو اور اس وقت رنج و غم میں ڈوبے ہوئے صحابہ کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اے صحابہ میں تمہیں دو چیزیں دے کر کے جا رہا ہوں، ان کو تھامے رہنا، ان پر عمل کرتے رہنا، قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتے، اور مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ وہ ہوگا جو میرا ہوگا، تمہارا حشر میرے ساتھ میں ہوگا، تمہاری رفاقت میں میں رہوں گا۔ لیکن میں نے کیا کہا تھا، ایک تیسری چیز میں نے اپنی طرف سے لی ہے اور وہ میری مجبوری ہے، موقع کی مناسبت ہے، آج 31 دسمبر ہے۔ مسلمان سے اگر یہ پوچھو کہ چاند کی تاریخ، مسلمانوں نے آج چاند کی تاریخ کیا ہے اسے پتہ نہیں، لیکن اگر اسی کمزور ضعیف الایمان مسلمان سے اگر پوچھو انگریزی تاریخ کیا، تو کود کے اچھل کے بتائے گا، اور اگر موقع لگ جائے تو پٹاخہ تمہارے منہ پہ مار کے بتائے گا کہ آج 31 دسمبر ہے، کل کو نیا سال ہے۔ یہ بات حقیقت ہے؟ حساب کریں، اپنی زندگی کا حساب کریں، ہم یتیم ہیں، ہم لاوارث ہیں، ہم لامذہب ہیں، ہماری بنیاد نہیں، ہماری حقیقت نہیں، ہمارا وجود نہیں، ارے ہماری دستگیری، ہماری رہبری کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ متوجہ ہیں آپ؟ ہیں متوجہ؟ بھائی تھوڑا سا میں ویڈیو پوچھ پاچھ کر رہا ہوں، اس لیے دھیان کو ذرا میری طرف رکھیں، ایسا نہ ہو قاری بہار عالم صاحب نے آپ کو مسجد میں بلایا، ذمہ داران نے آپ کو یہاں اکٹھا کیا اور تھک تھکا کر کے یہاں سے چلے جائے، ایسا نہیں، آئے ہیں تو کچھ لے کر کے جائے، وہ نہ ہو کہ جب گھر پہنچے کہاں گئے تھے، کہیں نہیں، کیا لائے، کچھ نہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ وہیں آئیے جہاں میں نے آپ کو لا کر کے رکھا تھا۔ کیا تاریخ ہے آج؟ دیکھیے کتنی پکی ہے، آپ کو انٹرویو پکا ہے، ذرا دیکھیے، میں کہہ رہا تھا نہیں، اور چاند کی کیا ہے؟ 28 کیا ہے جی؟ ایک دو آوازیں ہیں دیکھیے، اور 31 کی آوازیں بہت ساری تھی۔ یہ کمزوری ہے ہماری۔ میں یاد کر رہا تھا کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہماری رہبری کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم بھیجا۔ قرآن ساری کتابوں کی سردار اور نبی سارے
الناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ اس امت کی فضیلت اور اس کا تقدس بیان کر رہا کہ تم ساری امتوں میں سب سے بہتر ہو، اس لیے کہ خیر کی باتوں کا حکم کرتے ہو اور لوگوں کی نفع رسانی کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے. برائیوں سے روکتے ہو، اس امت کی خصوصیت ہے. آج ہے یہ باقی؟ ہے یہ باقی؟ دین مکمل ہو گیا، نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا. نبی آخری ہے، کتاب آخری ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری آئے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. چھٹے باری کی آیت مبارکہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دین کو مکمل کر دیا، نبیوں کا سلسلہ مکمل. اسی طریقے سے دین کا سلسلہ بھی مکمل. تو یہ نیا سال ہماری شریعت میں کہاں سے آ گیا بزرگوں؟ بالکل ناجائز. اس کا منانا آج مسلمان دوسروں کی دیکھا دیکھ خود اس کام کو کر رہا ہے. کیک کاٹ رہا ہے، پٹاخے چھوڑ رہا ہے، آتش بازی کر رہا ہے. ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اس لیے جا رہا ہے. ہمارا تو نیا سال نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. ہمارے ذہنوں سے یہ بات صاف ہونی چاہیے، یہ ہمارے لیے نیا سال نہیں ہے. ایمان والوں کے لیے تو نیا سال کون سا ہے؟ ماہ محرم الحرام، وہ نیا سال ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا زیادہ نادم اور شرمندہ نہیں ہوگا جتنا کہ مجھے حسرت، افسوس اور شرمندگی اس بات پر ہوتی ہے کہ میری زندگی کا ایک دن کم ہو جائے اور میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے حسرت اور افسوس، میرے بزرگوں ہم پٹاخے چھوڑ رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، ملاقاتوں کے لیے جا رہے ہیں. کس بات؟ نیا سال. ہم نے سوچا ہماری زندگی میں ایام کم ہو گئے. جتنا زندگی اللہ نے مقدر کی تھی، ایام ہماری زندگی کے بڑھے نہیں بلکہ کیا ہو گئے؟ ہم جتنا موت سے دور تھے، اگر ہم سال کو مان رہے ہیں تو ہم یہاں پہلے اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ ہم موت کے اتنا قریب جا چکے ہیں. ارے کسی کی عمر اس سال 18 ہے، آئندہ سال لگ گیا 19 میں آ گیا، 19 کی تھی 20 میں آ گیا، 20 کی تھی 21 میں آ گیا. تو بولو عمر کم ہوئی. اللہ نے جو تیاری کے لیے ہمیں ایام دے کر کے بھیجے تھے، ابھی ہماری تیاری نامکمل اور ناقص، اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں دوسرا سال لگ گیا، ہماری زندگی کا تیسرا سال لگ گیا، ہماری زندگی کا 14 سال لگ گیا، 5واں 20واں 21واں. کس بات کی خوشی ہے؟ احساس. میں نے روایت آپ کو سنائی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنا مجھے کسی چیز سے زیادہ شرمندگی اور احساس نہیں ہوتی جتنا کہ مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میری زندگی کا جب ایک دن کم ہو جاتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا عمل بڑھا کے کم ہوا. ہم نے سب نے سنا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، الدنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جو انسان کر لے گا، جو تیاری کر لے گا، آخرت کا جو سامان تیار کر لے گا، وہ اسے آخرت میں مل جائے گا. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. جو بھی اللہ کا ذکر کر لے گا، نماز کی شکل میں ہو، صدقات کی شکل میں ہو، تسبیحات کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، آدمی جتنی
ارشاد فرمایا کہ ہم نے جنات اور انسان کو جو پیدا کیا ہے مقصد کیا ہے؟ اپنی عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سال منانے کے لیے نہیں بھیجا، پٹاخے چھوڑنے کے لیے نہیں بھیجا، مبارکباد دینے کے لیے نہیں بھیجا۔ ہماری زندگی کا جب دن کم ہوا تو ہمیں احساس بڑھ جانا چاہیے۔ جب انسان کی پلس کم ہونے لگتی ہے، انسان کی پلس ڈاؤن ہونے لگتی ہے، اس کا آکسیجن کم ہونے لگتا ہے تو وہ فکر بڑھ جاتی ہے کہ نہیں بڑھ جاتی؟ ڈاکٹر کہتا ہے یہ لاؤ وہ لاؤ، ایسے کرو ویسا کرو، اور تمہارا مریض خطرے میں ہے۔ بولو، جب ڈاکٹر یہ خبر سناتا ہے تو مریض کے اوپر کیا بیتتی ہے، اور اہل مریض کے اوپر کیا بیتتی ہے کہ ایک فکر اور رنج و علم کا وقت سامنے آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ پھر آدمی پیسے کی قیمت نہیں کر ڈالتا ہے، آدمی وقت کی قیمت نہیں کر ڈالتا ہے، آدمی کھانے کو نہیں کر ڈالتا ہے، پھر تو آدمی کی ہر ساعت ہر گھڑی یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا مریض شفا یاب ہو جانا چاہیے، میرے مریض کو شفا مل جانی چاہیے۔ ہماری زندگی کے ایام کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں، اور خوشی بھی وہ کہ جس کا شریعت میں کوئی نام اور نشان نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگی میں دیکھو تب نہیں، تابعین کی زندگی میں دیکھو تب نہیں، اکابر کی زندگی میں دیکھو تب نہیں، اولیاء اللہ کی زندگی میں دیکھو تب نہیں۔ آج مسلمان دوسروں کے پیچھے کو جا رہا ہے، اس کی تو خود مستقل طریقے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری کی تھی۔ ہمیں تو اس راستے پر آنا چاہیے، ہمیں اس عمل پر آنا چاہیے جو راستہ ہمیں ہمارے نبی دے کر کے گئے ہیں، ہمیں متوجہ کر کے گئے۔ قرآن ہمارے پاس ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ ارے تم تو قوموں کی ہدایت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم تو قوموں کی ہدایت کا سامان بنا کر کے بھیجے گئے ہو، تم تو قوم کی رہبری کے لیے بھیجے گئے ہو۔ جو قوم کل گمراہ تھی، جو قوم کل راستے سے ہٹی تھی، آج ہم نے اپنے قرآن کو، احادیث کو چھوڑ کر ہم اسی کے پیچھے لگ کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں تو اپنے عمل سے ظاہر کر دینا چاہیے یہود و نصارہ کو کہ دیکھو عمل کے قابل یہ راستہ ہے، عمل کے قابل یہ ہے جو نبی ہمیں دے کر کے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اگر اس سے ہٹ گئے تو پھر تمہیں گمراہی سے بچانے والا کوئی نہیں، تمہیں تباہی اور بربادی سے بچانے والا کوئی نہیں۔ کامیابی کا راستہ وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اب کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں، نبی کا سلسلہ بھی بند، قرآن اور کتابوں کا سلسلہ بھی بند۔ اب ہمیں ہدایت کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنانا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہمیں اگر کامیابی چاہیے، ہمیں اگر جنت چاہیے، اگر ہمیں ہدایت چاہیے، اگر ہمیں صحابہ والا راستہ چاہیے، اگر ہمیں کامیابی والا راستہ چاہیے، اگر ہمیں اللہ کی خوشنودی چاہیے، اگر ہمیں ہدایت چاہیے، تو ہمیں وہاں آنا پڑے گا جہاں ہمارے نبی نے صحابہ کو چھوڑا تھا، جو راستہ نبی نے صحابہ کو دیا تھا، جس راستے پر اللہ کے نبی صحابہ کو لگا کر کے گئے تھے، ہمیں اس راستے پر آنا پڑے گا۔ یہی ہماری ہدایت کا سامان اور ذریعہ ہے، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود ہے۔ یہ سب ناجائز چیزیں ہیں، بیکار حرام چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ طریقہ کس کا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرات صحابہ کرام تشریف فرما ہے، اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کچھ ہے، لکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسے پڑھ رہے ہیں۔
ताला ने फरमाया उमर इसे पढ़ने से पहले नबी का चेहरा अनवर तो देख लो। कहा अबू बकर ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने जो सहीफा नाजिल किया मैं तो उसे देख रहा हूँ, इतनी उम्दा बातें इसके अंदर लिखी है, तुम भी देखो। कहा इसे बाद में देख लो, पहले नबी का चेहरा अनवर देखो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला को फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर गुस्से के मारे ऐसा हो रहा था जैसा कि अनार के दानों को आपके चेहरे अनवर पर निचोड़ दिया गया, उस जिसे आज के दौर में कहते हैं गुस्से के मारे लाल। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो सोच लेने वाली चीज है और हमें जाग जगा देने वाली चीज है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर क्या देख रहे हो? कसम पैदा करने वाले की, ये सहीफा जिसके ऊपर नाज़िल हुआ है, आज अगर वो भी जिंदा होता उसे भी पैरवी मोहम्मद रसूलुल्लाह की करनी पड़ती और उसकी कामयाबी का राज मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी है। इसी को तो अल्लाह ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, अल्लाह से मोहब्बत का इरादा रखते हो, अल्लाह खुद फरमाता है, तो तुम्हें क्या करना होगा? क्या करना होगा? ऐ नबी आप कहिए कि तुम मेरा इत्तिबा करो। नबी का इत्तिबा करोगे हुक्मुल्लाह मिलेगा। पहले क्या चीज मिलेगी? इताअत करोगे, पैरवी करोगे, अल्लाह के नबी की मोहब्बत भी मिलेगी। और जब अल्लाह के नबी की मोहब्बत मिलेगी तो अल्लाह की मोहब्बत तो ऑटोमेटिक मिल जाएगी। पैरवी में मोहब्बत है, पैरवी में इश्क है। नबी के तरीके से जो भी कदम हटाएगा, नबी के तरीके से जो भी कदम हटाएगा, कभी रास्ता ना पाएगा, कभी मंजिल ना पाएगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह अपनी मोहब्बत का वादा फरमाते हैं, पहले रसूलुल्लाह से मोहब्बत करनी होगी। तो हमारी शरीयत में तो कहीं ये नए साल का मसला और झगड़ा है ही नहीं। हमारा दीन वो है जो अल्लाह के नबी ने करके दिखाया। हमारा दीन वो है जो अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को सिखाया। हमारा दीन कुरान है, हमारा दीन अहादीस रसूल है। इससे हटकर हमारी कामयाबी का कोई रास्ता हो नहीं सकता। तो हमें यहूद और नसारा को हिदायत पर लाना है तो कुरानी तालीमात उन्हें देनी होगी। और हम तो कुरानी तालीमात को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? तो यहूद और नसारा के पीछे चलेंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा व अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। ये उसके माँ बाप की चाहत और उसके माँ बाप का इरादा है कि वो अपनी औलाद को चाहे यहूदी बना ले, चाहे नसरानी बना ले, चाहे मजूसी बना ले। अल्लाह ने हमें औलाद दी है, हम मुसलमान हैं, तो हमारी फिक्र क्या होनी चाहिए? हमारी औलाद की क्या बने? मुसलमान। इसकी जिंदगी में अल्लाह के नबी के तरीके आने चाहिए। इसकी जिंदगी में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आनी चाहिए। इसका चलना फिरना बोलना हर काम जनाब रसूलुल्लाह के तरीके पर होना चाहिए। यही तो चीज है असल कामयाबी। हम अपना रास्ता छोड़कर दूसरे के रास्ते पर चले जा रहे। काम हो रहा कि कौवा चला हंस की चाल, कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी चाल भूल गया। हमारे पास तो मुस्तकिल चाल, मुस्तकिल रफ्तार और मुस्तकिल हिदायत का सामान है। मेरे बुजुर्गों, हम जैसा करेंगे हमारी औलाद
اولاد خود بخود راہ ہدایت پر گامزن ہو جائے گی. اور اگر ہماری زندگی میں غیروں کے طریقے ہوں گے, اغیار کے طریقے ہوں گے, تو ہماری اولاد خود بخود بھٹکتی چلی جائے گی. اور جب اولاد بھٹک جائے گی تو اس کے ذمہ دار کون؟ ماں باپ. ہمارے ذریعے ہماری اولاد بگڑی ہے, اللہ ہم سے اس کا حساب لے گا. اسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر بڑے سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے. ہم وہ کریں جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے. ہم اپنی اولاد کو وہ بتائیں جو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے. یہ فضول باتوں سے, نایابی باتوں سے ہماری حفاظت ہونی چاہیے. سمجھی بھائی آپ نے 31 تاریخ کی حقیقت کیا ہے؟ اور ایک چھوٹی سی چیز اور عرض کرتا چلوں, کیونکہ یہاں یہ تو میرا آنا ہوگا نہیں. یہ مہینہ جو اب آنے والا ہے, ماہ رجب المرجب, اس کے اندر 2 کام بڑی محنت سے, بڑے شوق سے مراد کے اطراف کے لوگ کرتے ہیں. کیا؟ ایک تو تبارک کی روٹی اور ایک کنڈے, یعنی کنڈے کی نیاز اور نماز. کنڈے کی نیاز بڑی پکی یاد ہے اسے. عید الفطر کے دن نہیں نہائے گا, عید الفطر کے دن نئے کپڑے نہیں پہنے گا, مگر جب کنڈے کرے گا تو نئے کپڑے پہنے گا. جو پورے سال بھی نہیں نہایا تو اس دن نہائے گا. ہے کوئی اس کی حقیقت؟ تبارک کی روٹی, کنڈے, سب بے بنیاد چیزیں ہیں. میرے بزرگوں, اسلام بڑا صاف شفاف ہے. کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر نئی چیز کیا ہے؟ بدعت ہے. اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور ہر گمراہی کہاں ہے؟ جہنم میں جانے والی. یہ طریقہ, یہ راستہ, یہ اصول, یہ ضابطے ہمارے دین کے نہیں ہیں. ہمیں اپنے بڑوں کو دیکھنا پڑے گا. ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں, نبی کی زندگی کو دیکھیں, بزرگوں, ہم بزرگوں میں سے جس کو بھی مانتے ہیں, جس کو بھی مانتے ہیں, ہم اس کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں تبارک کی روٹی اس کی زندگی میں ہے کہ نہیں. اگر اس کی زندگی میں ہے تو ہم بھی کھا لیں اور پکا لیں, اور اگر نہیں ہے تو میٹھی روٹی ویسے بنا کے کھاتے ہیں, کھاتے رہو, کیا مسئلہ ہے. لیکن اسے تبارک کی روٹی کا نام دینا کیا ضروری بھائی؟ کنڈے, میٹھی پوریاں ہمیشہ کھاتے ہیں, کوئی ناجائز نہیں, کوئی خراب نہیں. میں تو کہتا ہوں دیسی گھی میں بناؤ, خوب کھاؤ, صبح کو بھی کھاؤ, شام کو بھی کھاؤ, اور رات کو بھی سوتے ٹائم ہونٹوں میں دبا کے کھا جاؤ تاکہ کھاتے ہوئے منہ چلتا رہے. لیکن یہ کہ رجب کے مہینے میں کھانی ہے, یہ کہاں سے آیا بھائی؟ کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ قرآن کریم کی کون سی آیت سے ثابت ہے؟ کون سی صحابی کی زندگی سے ثابت ہے؟ کون سے بزرگ کی زندگی سے ثابت ہے؟ بھائی جب مسلمان کہلاؤ گے تو اپنا حسب نسب نبی سے ثابت کرنا پڑے گا. اگر مسلمان کہلاؤ گے, اگر حلالی ہے تو باپ کا نسب ثابت کرنا پڑے گا, اور اگر حرامی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. دیکھو حرامی کا تو کوئی مسئلہ نہیں, کس کا ہے, کہاں سے ہے, کب کا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن اگر مسلمان کہہ رہے ہو تو اسلام کی نسبت نبی سے ثابت کرنی پڑے گی. بولو, ضروری ہے. ہم دیکھیں ہمارے نبی نے کیا, صحابہ نے کیا, ازواج مطہرات نے کیا, تابعین نے کیا, بزرگوں نے کیا, اسلاف نے کیا. اگر جواب یہ ہے کہ نہیں کیا تو ہم نئی چیز کو کیوں لے کر کے آ رہے ہیں؟ آج کا حال یہ رامپور ہے, مراد آباد ہے, اطراف کے دیہات ہیں, نیاز کا اس قدر اہتمام کے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے, جبکہ اگر آپ اس کی حقیقت تلاش کریں تو بے بنیاد اور لغو ہے بالکل, جو ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے. تو بولو, بچنا چاہیے, بدعت سے بچنا چاہیے. اور ہمیشہ یاد رکھنے کی بات ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور سب کا اتفاق ہے کہ آدمی اگر بدعتی ہے, آدمی اگر
ہدایت کا ملنا بڑا ناممکن ہے. اور اگر آدمی گنہگار ہے، اتنا بھی بڑا گنہگار ہے، بدعتی متشدد نہیں ہے، تو وہ ہدایت پر آ سکتا ہے اور اللہ اس کو توبہ کی توفیق مرنے سے پہلے عطا کر دیں گے. لیکن بدعتی اتنا منحوس ہوتا ہے، اتنا غلیظ ترین ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت کی دولت سے اور توبہ کی دولت سے محروم کر دیتے ہیں. جو کہ جس گناہ کو کر رہا ہے، اس نے اپنے بڑوں کو دیکھا تو یہ کیا اسے دین سمجھ کے کر رہا ہے، اور جب دین سمجھ کے کر رہا تو یہ اسے چھوڑے گا نہیں. جب چھوڑے گا نہیں تو اسے توبہ کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ اور اگر آدمی کسی کام کو گناہ سمجھ رہا ہے پھر کر رہا ہے، یعنی گناہ سمجھتا ہے، مثال کے طور پر آدمی گالی تو دے رہا ہے، بددین ہونے کی وجہ سے دیتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں اس لیے گالی بکتا ہے، سب بولنے کی عادت ہے اس لیے گالی بک دیتا ہے. لیکن یہ سمجھتا ہے کہ گالی بکنا گناہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سمجھ کی برکت اور بنیاد سے اسے توبہ کی توفیق عطا کر دے گا. کیونکہ اس نے گناہ کو گناہ سمجھ لیا تو ایک دن اللہ تعالیٰ اسے سچی توبہ کی توفیق دے کر اسے گالیوں سے دور کر دے گا. اور اگر ایک آدمی کسی کام کو کر رہا ہے اور اسے سمجھ کے کر رہا تو یہ کھلا بدعتی ہے، اور بدعتی کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہیں دیا کرتا. تو میرے بزرگوں، آپ تک جو کھائی تو دیکھو کھایا پیا تو 8 گھنٹے کے اندر نکل جاتا ہے نا. 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں رہتا کھایا پیا. آپ ڈاکٹر سے پتا کر لینا 8 گھنٹے میں تقریباً نکل ہی جاتا ہے. اور اگر کسی کو بیت الخلا کے چکر اور تیز آنے لگ جائے تو پھر تو معاملہ اور بھی جلدی ٹینک خالی ہو جاتا ہے. تو دیکھو اگر کسی نے کھا لیے پکا لیے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آدمی اگر توبہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ جب گناہ کرنے والا اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاتا ہے اور اپنے رب کے حضور معافی کا طلبگار ہو جاتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے. اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر گناہ آسمانوں کی بلندیوں سے بھی اوپر نکل جائے، زمین کا خلا بن جائے، آسمان کی بلندیوں سے بھی اوپر نکل جائے، لیکن بندہ اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اگر آج تک ہم نے کھایا پکایا بلایا کھلایا گئے، توبہ کر لیں. آنے والا ہے مہینہ، پہلے سے پہلے توبہ کر کے اپنے ارادوں کو صاف کر لیں کہ اب تک جو ہم نے گناہ کیا اے اللہ ہم اپنے گناہ سے معافی مانگتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ نہیں کریں گے. کیوں بھائی؟ دیکھو نہ بلانا ہے، نہ جانا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پکانا ہے، نہ کھلانا ہے. سارے کاموں سے توبہ کرنے کا انشاءاللہ ہمیں نہیں کرنا. باقی اس کا وقت نکل جائے آپ کھاتے رہنا، کھلاتے رہنا، پکاتے رہنا، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی آپ کو دنیا کا کوئی کوشش نہیں کہے گا کہ ناجائز اور حرام ہے. کھا سکتے ہیں آپ تو خوب اس کے اندر ڈرائی فروٹ ڈالیے، دیسی گھی میں بنائیے اور چھوٹی بھی بہت بڑی کر کے بنائیے خوب اور کھلائیے. جو بھی کھائے گا ماشاءاللہ سبحان اللہ کہے گا، خوب کھلائیے. لیکن میرے بزرگوں اس مہینے میں ہمیں یہ کام نہیں کرنا. انشاءاللہ کہہ لو سر. دو باتیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ایک تو یہ نئے سال سے متعلق اگر آج تک کرتے تھے تو انشاءاللہ آج سے ہم نے ترک کر دیا، ارادہ کر دیا توبہ کرنے کا نہیں کریں گے. اور دوسرا کام کیا ہے؟ کوڑوں والا، نیاز والا انشاءاللہ اسے بھی نہیں کریں گے. دعوتیں آئیں گی، دوست بلائیں گے، رشتے دار بلائیں گے. اور بات کرتا تو ایسا تھا کہ باہر سے باہر اپنا دکان سے لے کے کھلا کے جو بھی کام ہو گیا. تو یہ سب کام ہمیں نہیں کرنا. اور مرادآباد کے تو حلوائی بھی ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں، اتنے سمجھدار ہیں. اس مہینے میں خوب بنائیں، مٹھائی سے زیادہ زور رہنے کے اوپر دیں گے، پوریوں کے اوپر دیں گے. اور جو نے پکانا بکنی خوب ہے. تو انشاءاللہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا. یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. اور تیسری بات یہ کہوں گا میرے بزرگوں، یہ قرآن کریم کی مجلس ہے.
یہ قاری بہار عالم صاحب کی محنتوں سے یہ بہاریں آئی ہیں. تقریباً 9 بچوں میں 6 بچے 6 بچوں نے ماشاءاللہ قرآن کریم کو مکمل کیا. دیکھو جن کے بچوں نے حفظ کیا ان ماں باپوں کو قاری صاحب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کی محنت سے ان کا بچہ حافظ قرآن بن گیا. ان کی محنت سے بچے نے قرآن کریم ازبر کر لیا، یاد کر لیا. اور یہ مثال اور نمونہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھلائیں، محنت کریں تو ہمارا بچہ بھی حافظ قرآن بن سکتا ہے. حافظ قرآن بنانے کی کوشش کریں، اس کی بہت برکتیں ہیں. اور سب سے بڑی برکت تو اس کی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 عمل ایسے ہیں کہ انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کا ثواب جاری رہتا ہے. دیکھو آدمی کتنا بھی بڑا عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، مر گیا ختم. آدمی کتنی بھی لمبی نماز پڑھتا تھا، مر گیا ختم. آدمی کتنے بھی صدقات کیا کرتا تھا، مر گیا ختم. آدمی کتنی بھی نیکیوں کے کام کیا کرتا تھا، جب مر جاتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، سارے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. بولو بند ہو جاتا ہے. کتنے بزرگ ایسے ہیں جو ہمارے چلے گئے. مثال کے طور پر ہماری اس مسجد کے متولی صاحب آ رہے ہیں تو معلوم کیوں بھائی آ رہے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اللہ زندگی کا برکت دے. تو جو انسان مر جاتا ہے عمل کا سلسلہ کہہ کو نہیں گیا، عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے. پہلا سلسلہ کیا؟ پہلا صدقہ جاریہ کیا ہے؟ آدمی مثال کے طور پر کوئی مدرسہ بنوا گیا، مدرسے میں کوئی کمرہ بنوا گیا، مدرسے میں کچھ کام کرا دیا، مسجد میں کچھ کام کرا دیا، صفے بچھوا دی، پانی کا کام کرا دیا، کسی راستے میں کوئی روشنی کا انتظام کرا دیا، کسی ٹوٹے ہوئے راستے کو صحیح کرا دیا، کسی یتیم لاوارث بچے کو پڑھنے کے لیے بٹھا دیا، اس کو حافظ قرآن بنا دیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں کہ انسان چلا جاتا ہے مگر نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. کسی کو حافظ بنا دیا، سلسلہ نیکیوں کا جاری ہے. کسی کو نمازی بنا دیا. مثال کے طور پہ کوئی آدمی تھا کہ صاحب میرے پاس کپڑے نہیں، آپ نے اس کو کپڑے دے دیے کہ لو بھائی کپڑے لو، نماز کے لیے لو. تو اب اگر وہ نمازی بن گیا آپ کے ایک جوڑی کپڑوں کے سر پہ، اس کو مسجد میں آنے کی عادت پڑ گئی اور وہ نمازی بن گیا، تو بولو اس کی نمازوں کا ثواب کسے ملے گا؟ اسے لانے والے کو، اسے متوجہ کرنے والے کو. تو پہلی چیز کیا ہے؟ الا من صدقۃ جاریہ، مرنے والا پر صدقہ جاریہ کر کے چلا جائے. صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کام پر گیا سلسلہ برابر جاری ہے. تو اگر کوئی صدقہ جاریہ کر گیا تو اپنی قبر میں تو چلا گیا مگر ثواب اس کو ملتا رہے گا. مثال کے طور پہ چھوٹی سی لائٹ بھی تو ہے لیکن مسجد میں روشنی کا انتظام کر دیا تو دونوں نمازی آئے، روشنی میں نماز ادا کریں، تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں. تو دونوں کون سا اتنا بڑا خرچ کر دیا مگر اس کی ایک لائٹ کے خرچ سے مسجد میں روشنی ہو گئی، نمازیوں کو سہولت ہو گئی. تو یہ کیا ہو گیا؟ صدقہ جاریہ ہو گیا. اب نماز نہیں پڑھ سکتا ہے مرنے کے بعد، تلاوت نہیں کر سکتا، تہجد اور نوافل نہیں ادا کر سکتا، صدقات نہیں کر سکتا، مگر اپنی زندگی میں ایسے کام کرنے چلا گیا کہ جو سہولت کا سامان بن گیا. تو اب اس کو کیا ہوگا؟ یہاں ثواب ملتا رہے گا. اور علم ينتفع به، یا کسی کو پڑھنا پڑھانا سکھا کر کے چلا گیا، شاگرد بنا کے چلا گیا، حافظ بنا کے چلا گیا، عالم بنا کے چلا گیا، مسائل سکھا کے چلا گیا. تو یہ جب تک اس علم کی روشنی میں زندگی گزارے گا اور جتنے بھی لوگ اس سے راہ ہدایت پر آئیں گے تو سکھانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. مر جائے گا
مگر ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات ارشاد فرمائی، اول صالحین یدعو لہ، یا اپنی اولاد کو دیندار بنا کر کے چلے گئے۔ تو یہ تو قبر میں چلا گیا، مگر اولاد اگر اس قابل ہے، نمازی ہے، قرآن پڑھنے والی ہے، تو اس کو پڑھ کر ثواب پہنچاتی رہے گی۔ تو آج اتنے بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، یقیناً یہ قاری صاحب کا ان حضرات پر کہ جن کی اولاد کو حافظ بنایا، یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ ان کی اولاد کو حافظ بنا دیا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بن گئے۔ رمضان میں دیکھو تلاوت کا ایک ہی مہینہ آتا مسلمانوں کا رمضان ہے نا، تو جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہوتے وہ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب عشاء کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ ان کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ حسرت اور افسوس کرتے ہیں، کاش ہم پہ پڑھنا آتا تو ہم بھی آج تلاوت قرآن کرتے۔ تو کتنا بڑا احسان ہے کہ قاری صاحب نے بچوں کو حفظ قرآن سکھا دیا۔ تو میرے بزرگوں، یہ سبق ہے، یہ عبرت ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی تیاری کریں، ہماری اولاد اس قابل بن جائے۔ مال و دولت سب اکٹھا کرتے ہیں، پراپرٹی سب اکٹھا کرتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے؟ پراپرٹی اولاد اڑا دیتی ہے، اور اگر اولاد دیندار ہے تو اس کا فائدہ سیدھا سچا یہ ہوتا ہے، یہ پڑھیں گے، لوگوں کو سکھائیں گے، اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچتا رہے گا۔ اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہو سکتی ہے، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، سوچیں اپنے اولاد کے مستقبل کو روشن بنائیں، اپنے اولاد کے مستقبل کو اچھا بنائیں، اپنی اولاد کے مستقبل کو تابناک اور دیندار بنائیں کہ آج اللہ نے ہمیں ہوش دیا ہے، ہم اپنے جیتے جی اپنی اولاد کو دیندار بنا دیں، تو یہ انشاءاللہ ہمارے لیے کام آنے والی چیز ہے۔ کریں گے انشاءاللہ عمل، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی کامل و مکمل توفیق عطا فرما دے۔ ابھی میرے بعد جو ہے اور حضرات بھی آنے والے ہیں، یہ چند باتیں تھی، اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اولاً سمجھ اور اس کے بعد عمل کی توفیق سے مالامال فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اٹھو بزرگوں، اٹھو مسلمانوں، اٹھو نوجوانوں، قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، اٹھو بزرگوں، قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، جہاں نے بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شر اور سورج جگمگائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔